معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب کل ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عطا محمد بندیال جو ہیں، عطا عمر بندیال، ان کی ایک ڈیسیشن کو سراہا بہت، اور سراہنے کے لائق بھی وہ تھا کہ انہوں نے یہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھا کہ ہاں یہ زیادتی ہے کہ باقی سارے کیسز چلتے رہیں لوگوں کے، سیاستدانوں کے اور VVIPs کے، لیکن یہ بیچارے وہ سرکاری ملازم ہیں جن کو خواہ میں ایک جج کی جو ہے وہ ذاتی پسند ناپسند کا نشانہ بننا پڑا ہے۔ تو انہوں نے ارلی ہیئرنگ لگائی۔ ہمارے جناب بھنڈاری اینڈ نقوی ایسوسیٹ جو ہاؤسنگ اتھارٹی کے لائر ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ لگاؤ 3 ویکس کے اندر۔ لگ گیا کہ جی آ جائے گا، لگ جائے گی، بینچ بن جائے گی۔ اور جیسا آپ نے کل سنا کلپ میں، ہماری ساری روایات سننے کے بعد بات وہاں ٹھہری کہ 3 ججز میں سے صرف جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں، گو کہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اور انہوں نے سنا بڑے اچھے ریمارکس دیے تھے کہ ہاں جی یہ ہم چلائیں گے اس کو، لیکن اچانک سے وہ چھٹی لے کے غائب ہو گئے۔ ہم بتا چکے ہیں پچھلے اس میں، یعنی انہوں نے اس کو اوائڈ کیا کہ وہ یہ چلے کیس۔ شاید یا تو ان کو یقین نہیں تھا کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آنے کا انتظار ہو رہا تھا، ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، تو انہوں نے کہا دیکھ لو کیا ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھی ججز ہیں، آپ کے کلیگ ہیں، کچھ دوستیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، وزاداری ہوتی ہے۔ تو دوسری مرتبہ جب لگا تو وہ کراچی رجسٹری میں آ کر بیٹھ گئے، وہ پھر آگے بڑھ گیا کیس۔ یعنی جون میں چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر کیا ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن پہ کہ اس کو لگا دیں، ودن 3 ویکس کے لگنا چاہیے۔ آرڈر امپلیمنٹ ہو گیا۔ اسی دوران جو بہترین رجسٹرار صاحب تھے جاوید پال صاحب، وہ غالباً ریٹائر ہو گئے یا کہیں چلے گئے، مجھے معلوم نہیں، بہرحال ان کو ریپلیس کیا ایک سول سرونٹ 18 کامن کے عشرت صاحب نے۔ ان سے میری بات بھی ہوئی، تو اب انہوں نے کہا ہاں جی، اب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ارلی ہیئرنگ کی دوبارہ لگائی جا سکتی ہے اپلیکیشن، تو پھر وہ لگی اور اپلیکیشن فائل ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ جی وہ پرسیو نہیں ہو رہی ہے۔ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن رجسٹرار صاحب چیف جسٹس کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں، جبکہ سنا ہے ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے۔ وہ بے شک سول سرونٹ رہے ہیں، تو یا تو وہ اکتائے ہوئے مجھے نظر آئے، ایسے لگا کہ وہ اس پوسٹنگ سے خوش نہیں ہیں، یا پتہ نہیں وہ ریٹائر ہو چکے، ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے اور پھر یہاں وہ آئے ہیں۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو بھی ہے، رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ لگواتے ہیں، باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار اور جس سے بھی بات کرو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا وکیل کرے گا۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے تو فائل کر دی ہے، یہ تو رجسٹرار صاحب لگوائیں گے۔ اب رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ کس کے زیر اثر ہیں، یہ اب ان کو بتانا پڑے گا۔ اب یہ چھپنے سے اور بزدلی سے کام نہیں چلے گا، اس میں ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے، ان کا فائنینشیل جو ہے فیوچر، وہ اس سے وابستہ ہے، کیونکہ ججز تو سارے تینوں بہترین ججز تھے اس بینچ کے۔ جسٹس عائشہ کو میں نہیں جانتی، لیکن ان کی تعریف سنی ہے، اچھی ریپوٹیشن کی حامل ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں وہ مجھ سے 3 مقدمے ہار چکے ہیں، جب وہ جنگ اخبار کے لائر ہوتے تھے۔ میں نے اتنے بہترین لائر اور اتنے آنیسٹ انسان نہیں دیکھے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے کلائنٹ کا کیس کمزور ہے، پھر بھی انہوں نے بس جان لڑا کے اس کیس کو لڑا، اور پہلے وہ سنگل بینچ سے ہارے، پھر وہ ان کے کلائنٹ کیا تھے، ایڈیٹر صاحب تھے جنگ کے۔ ہوتا یہی ہے، مالکان جو ہے نا وہ بھگتتے ہیں اپنے
رپورٹرز اور اپنے ایڈیٹرز کی جو کارگزاریاں ہوتی ہیں نا، یہی مبشر لقمان کے ساتھ ARY میں ہوا، یہی ARY میں بہت سارے اینکرز کے ساتھ ہوا کہ مالکان بھگتتے ہیں اور پروڈیوسرز اور اس میڈیا گروپ سے، چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو، اس کے جو ایڈیٹرز اور رپورٹرز ہیں وہ اپنا کام دکھا کے جہاں سے وہ پیڈ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، پتلی گلی سے جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو محمد علی مظہر صاحب جو ہیں، جسٹس محمد علی مظہر کے ساتھ بھی بیچاروں کے ساتھ یہی ہوا۔ وہ بڑے پرانے، ان کے والد جو ہیں وہ ان کے زمانے سے جنگ گروپ کے وہ سالیسیٹر تھے، اور اتنی ایمانداری سے انہوں نے اپنے کلائنٹ کا کیس لڑا۔ وہ ہم لوگ بعد میں جب ختم ہوتی تھی بینچ، ہم جا کر کینٹین میں ساتھ بیٹھ کر چائے بھی ہم سب لوگ پیتے تھے، تو میں کہتی تھی آپ کو تو پتہ ہے آپ کا کیس کمزور ہے، لیکن میں آئی اپریشیٹ یور ایفرٹ کہ آپ کتنا دل لگا کے کہتے ہیں میرا کام، میں نے پیسے لیے، ہم اپنے کلائنٹ سے پیسے لیتے ہیں، یہ ہوتی ہے پروفیشنل آنیسٹی۔ تو دوسری وہ بینچ میں گئے، ڈبل بینچ میں، وہاں بھی ہارے اور 14% مارک اپ لگا ان کو۔ موسیٰ لغاری صاحب کی سنگل بینچ سے 3 لاکھ روپے جرمانہ ہوا، ایڈیٹر پبلشر یعنی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو اور جنگ اخبار کو، اور میر شکیل الرحمان صاحب کو شاید پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ یہی سلطان لکھانی صاحب کے ساتھ ہوا، کامران خان صاحب اپنا کام دکھا کے نکل گئے اور وہ دونوں مالکان بیٹھ کے لڑ رہے ہیں چینلز کے۔ اب سلطان تو بعد میں ہوئے چینل کے مالک۔ تو جب وہ ڈبل بینچ سے بھی ہارنے لگے تو 2 دن پہلے جسٹس صبی الدین جو چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے DB میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے بی بی آپ یہ بتائیے کہ آپ تو لائر نہیں ہیں، اور بہت چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے تو بہت معمولی سی بات تھی۔ محمود شام صاحب تھے ایڈیٹر، میں بڑی عزت کرتی ہوں، بڑے اچھے انسان، میرے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا رہا ہے، بینگ اے سینئر صحافی ہم نے ان سے سیکھا بھی، لیکن یہاں ان کے مفاد کی بات تھی، یا ان کو کہیں سے کہا گیا تھا، لیکن وہ کہنے والے مالک شکیل الرحمان نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ ایک غلط خبر انہوں نے میری سرکاری میٹنگ کی، میں نے کوئی 700 NGOs کینسل کی تھی، آئی واز سیکٹری سوشل ویلفیئر وومن ڈیولپمنٹ، آئی واز آفیشیٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم، آئی واز ایڈیشنل سیکٹری صاحب تو بھاگ گئے تھے چونکہ ان کو پتہ تھا ساری مصیبتیں آ رہی ہیں میٹنگ میں، یہ عورتوں کی NGOs تھیں، اور ان کو سپورٹ کر رہی تھی ہماری اس وقت کی سیکٹری فائنانس 5th کامن کی رخسانہ سلیم صاحبہ، اور ایک لیٹرل انٹرنٹ جسے ظفر العالی صاحب لیٹرین انٹری کہتے ہیں سول سروس میں، ان کا نام تھا فرزانہ سلیم، ان کو ڈائریکٹر وومن ڈیولپمنٹ بنا دیا گیا تھا، اور وہ انتہائی بےایمان خاتون تھی، انہوں نے NGOs کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، UNICEF کا بھی 40 لاکھ روپیہ اس زمانے میں 99 میں وہ کھا گئی تھی، 99 میں جب ڈالر 60 روپے کا تھا، کوئی ان کو نکالنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، بہت ویل کنیکٹڈ خاتون تھی۔ ان کا بیٹا علی سلیم جو بیگم نوازش کے نام سے پروگرام بھی کرتا تھا آج TV سے، اور بڑا بہترین پروگرام کرتا تھا، اور وہ سب جانتے ہیں علی سلیم کو، ایکٹر ہیں وہ۔ میں نے ان سے کہا دیکھیے میڈم آپ یہ حرکتیں بند کر دیجئے، اگر آپ سول سروس میں آ ہی گئی ہیں تو اس کے جو نارمز ہیں نا ان کو فالو کیجئے۔ لیکن چونکہ ان کے سر پہ سیکٹری فائنانس DMG سے 5th کامن کی تھیں رخسانہ سلیم، اور بڑی ویل کنیکٹڈ خاتون کہلاتی تھیں، سندھ کی افسر بھی وہ اچھی تھیں، ان کے شوہر 3rd کامن کے تھے سلیم خان، لیکن سب کہتے تھے کہ جی رخسانہ سلیم جو ہیں وہ اپنے شوہر سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے کام میں، میں خود اس بات کی گواہ ہوں، میں نے ان کا کام دیکھا۔ لیکن کمپیٹنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر جائز ناجائز کام جو ہے نا اس کو بھی کرتے پھریں اور اپنی ریپوٹیشن کے اوپر جو ہے وہ مٹی لگوائیں۔ اور چیف سیکٹری بھی ان سے ڈرتے تھے، سالک نذیر صاحب تھے، اور جو معین الدین حیدر صاحب تھے، جنرل معین الدین حیدر جو گورنر تھے اس وقت کے، وہ بھی بہت مروب تھے ان سے۔ ہماری ملٹری بیوروکریسی کا بھی یہ المیہ رہا ہے کہ وہ سول سرونٹس میں DMG مافیا سے، اس کو اسی لیے ہم ڈارلنگ مافیا کہتے ہیں، DMG مافیا نہیں کہتے، چونکہ یہ ہر حکومت کی ڈارلنگ ہوتی ہے، یہ DMG جو گروپ ہے وہ ان سے مروب تھے بہت زیادہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، غلط خبر لگائی ہے میٹنگ کی اور کہہ کر لگوائی گئی ہے، پہلے سے پلان نیوز تھی۔ تو وہ ایڈیٹر صاحب فرمانے لگے آپ تردید بھیج دیجئے مجھے، میں لگا دوں گا۔ میں نے کہا بات سنیے، یہ کسی فلم ایکٹریس کی شادی کی خبر نہیں ہے
کہ تردید بھیج دوں گی میں. آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے غلط خبر چھاپی ہے, آپ معافی مانگیں گے اپنے اخبار میں, اور اتنے ہی 2 کالم کی بڑی بڑی معافی مانگیں گے جتنے 2 کالم میں آپ نے خبر لگائی ہے. نہیں, معافی تو ہم کسی سے نہیں مانگتے. ہم سے تو بڑے بڑے لوگ جو ہے نا, پرائم منسٹر ڈرتا ہے ہم سے, جی ایس کیو ڈرتا ہے ہم سے, صدر ڈرتا ہے ہم سے, گورنر ڈرتا ہے. تو میں نے ان سے کہا وہ بالکل ڈرتے ہوں گے, میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی, کیونکہ میں ایک فقیر انسان ہوں, ایک فقیر کی, ایک مزدور کی بیٹی ہوں, اور میں خود بھی فقیر ہوں اور خود بھی مزدور ہوں. میں مزدوروں کی طرح کام کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے ٹھیک کام کیا ہے. میں نے 2 نمبر قسم کی ساری وومن این جی اوز جو ہیں ان کا کام دیکھا کہ انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی, ڈونر سے پیسے لیتی تھی, اور بچوں کے جو خشک دودھ آتا تھا, ڈرائی ملک, وہ بچوں کے لیے آتا تھا, ان بچوں کے لیے جن کو بیسک ان کی جو فوڈ ہے ان کا وہ ملک ہے وہ ان کو نہیں ملتا, وہ بیچ دیا بازاروں میں. تو بہرحال میں نے وہ کینسل کی 600-700 این جی اوز. تو یہ ساری این جی اوز کو چڑھا کر بھیج دیا گیا. جب یہ خبر لگی, میں نے وہ ڈیٹیل سن چکے ہیں, تو ہار گئے یہ لوگ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کورٹ چلی جائیں. میں نے کہا میں بالکل کورٹ جا رہی ہوں, بے فکر رہیں. تو جب کورٹ چلے گئے تو ان کا خیال تھا یہ بیچاری ایک 19 گریڈ کی 20 گریڈ کی اوقات کیا ہوتی ہے, ہم تو پتہ نہیں. لیکن جب وہ ہارے تو انہیں پتہ چلا, پھر ڈی بی میں گئے کہ نہیں یہاں سے جیت جائیں گے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا پہلے 3 لاکھ کی ڈگری ہوئی تھی, اور ڈی بی میں ان پر 14% مارک اپ لگا. ڈی بی کے جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تھے مرحوم جسٹس صبی الدین, وہ سمجھ گئے کہ یہ کلائنٹ جو ہے نا جسٹس محمد علی مظہر کا, کلائنٹ کمزور ہے, کیس بھی کمزور ہے, اور یہ خاتون جو ہیں انہوں نے پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگی بی بی یہ بتائیے آپ نے کوئی لائر کیوں نہیں ہائر کیا. مجھے لگتا تھا کہ اس وقت مجھے لگا پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں, لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ مائی لارڈ آپ کو پتہ ہے میرے سامنے کون ہے؟ اتنا بڑا اژدہا جنگ گروپ جو پاکستان کی, وہ ان کا یہ کلیم تھا کہ وہ کنگ میکر بھی ہیں, وہ حکومتیں تبدیل بھی کرا دیتے ہیں اور ان سے سب ڈرتے ہیں. ان کا ایڈیٹر مجھے کہہ چکا تھا. تو میں نے کہا کہ سر یہ بہت مضبوط اور بہت بڑے لوگ ہیں, بہت طاقتور لوگ ہیں, میں ایک کمزور انسان ہوں. مجھے معلوم تھا میں کتنا بھی اچھا وکیل, چاہے میرے پاس پیسے نہ ہوں, زیور بیچ کر کچھ کر کے میں اچھا وکیل کر بھی لوں, کتنا ہی اچھا وکیل کر لوں. آپ بھی وکیل رہ چکے ہیں, بے شک آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی رہی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی وکیل ہوتا یا وہ ڈر جاتا یا بک جاتا. تو why not me? I appeared in person. That was my first case when I appeared in person in Supreme Court, in High Court. اور پھر وہ سپریم کورٹ بھی گیا, وہ بھی سن لیجئے. انہوں نے اسی وقت, میں نے کہا اس لیے میں خود ہی میں اپنی فریاد ٹھیک سے میں ایکسپلین کر سکتی ہوں اپنے کیس کو, چونکہ بس I know about the details of my case. وکیل ہیئرنگ لیتا تاریخیں لیتا رہتا اور میں مر جاتی, یہ کیس ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اسی وقت قلم اٹھایا, ان کے ساتھی جج نے بھی, اور انہوں نے 14% مارک اپ لگا دیا. اب بیچارے جسٹس محمد علی مظہر, ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ہو گیا. خیر ہم پھر کینٹین میں ملے چائے پیتے ہوئے. میں نے کہا جسٹس صاحب, کہنے نہیں ہم لوگ تو میں نے بات کی ہے, ایڈیٹر صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جاؤ. سپریم کورٹ چلے گئے, وہاں بھی ہار گئے. مجھے معلوم تھا جسٹس محمد علی مظہر کو کہ ہم ہاریں گے, لیکن وہ ان کو جو ان کے کلائنٹ نے کہا ان کو وہی کرنا تھا. تو اس دن میں نے ان سے کینٹین میں پوچھا آپ نے شکیل صاحب سے بات کر دی, میر شکیل الرحمان سے, کہ یہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ شام صاحب نے ان کو انفارم کر دیا ہے. میں نے کہا نہیں, شام صاحب تنخواہ نہیں دیتے, آپ کی شکیل صاحب دیتے ہیں, جنگ گروپ دیتا ہے, تو آپ کو ان کو انفارم کر دینا چاہیے. بہرحال سب باتیں تو مد مقابل کو نہیں بتائی جا سکتی, تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں. جب ہار گئے تو مجھے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ جسٹس محمد علی مظہر ایک بہترین لائر ہی نہیں بلکہ پروفیشنل آنیسٹی پہ میں ان کو ہمیشہ سلیوٹ کرتی ہوں. تو اتنی اچھی جب جسٹس عطا محمد بندیال صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنائی تو ہم سب لوگ بہت خوش ہو گئے. سب نے کہا یہ لوگ کیسے جج ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھے جج, بہت اچھے جج ہیں. منیب اختر صاحب کو میں نہیں جانتی, جسٹس عائشہ کو میں نہیں جانتی, لیکن تعریف سنی ہے. لیکن اس اچھائی اور خوبی کا کیا کیا جائے جب آپ نظریں چراتے پھریں. کیوں نظریں چرا رہے ہیں اس کیس سے آپ جسٹس منیب اختر صاحب؟
آپ کا تو پلاٹ نہیں ہے ہاؤسنگ اتھارٹی میں، آپ کی تو شہرت بھی بہت اچھی ہے، دوستی نبھا رہے ہیں آپ اطہر من اللہ صاحب سے، مت نبھائیے۔ لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے ایسی تو میں دوبارہ جسٹس عطا محمد بندیال، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، آپ کے پاس دوبارہ یہ کیس لگا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے، 4-5 ججز آئے ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت پروموٹ ہو کر، اس بینچ میں جسٹس منیب اختر کو نکال کر ان میں سے کسی ایک کو آپ اس میں شامل کر دیجئے۔ میں تو صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں، میری کوئی ایسی لیگل پوزیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو سجیشن دے سکوں، نہیں، یہ گمان بھی نہ کیجیے گا کہ میں آپ کو سجیشن دے رہی ہوں، میں آپ کو صرف ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں ان تمام ہزاروں افیکٹیز کی طرف سے جو پس گئے ہیں، جو 10 سال سے اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں، اپنی تنخواہوں سے کٹوا کر، اپنی جمع پونجی انہوں نے اس لیے اچھے وقت کے لیے جمع کراتا ہے نا انسان، اور میں اس کی گواہ ہوں۔ جب میں الیکشن کمیشن میں سرونگ آفیسر تھی، کوئٹہ میں تھی، تو میرے ایک جوائنٹ سیکرٹری تھے چودھری محمد بشیر مرحوم، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا بی بی آپ یہ پلاٹ ابھی نہ اپلائی کیجئے اور یہ مجھے کرنے دیجئے، گو کہ آپ کی باری ہے، لیکن میں نے پہلے ایک پلاٹ جو ہے ایک چھوٹا اپنی سوسائٹی میں کسی میں لیا تھا، وہ تو بک گیا، لیکن یہ میرے پاس آخری موقع ہے، میری بچی کی شادی ہے اور میرا گھر بن رہا ہے، وہ انکمپلیٹ ہے۔ تو میں نے سوچا ہاں واقعی میرا تو ابھی کافی سروس پڑی ہوئی ہے، میں کر لوں گی بعد میں۔ پھر میں نے سوچا کتنے لوگ ایسے ہوں گے بیچارے، سب تو حرام نہیں کھاتے نا۔ میں وہی آپ کو پچھلے کلپ میں بھی بتا چکی ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب، پہلی بار آپ کے نام کے ساتھ جسٹس لگا رہی ہوں، ورنہ دل نہیں چاہتا آپ کے ساتھ لفظ جسٹس لگانے کو، کہ سوچئے آپ نے کتنا ظلم کیا ہے، آپ نے لوگوں کو لٹکا کے رکھا ہے، پتہ نہیں لوگوں کی کیسی کیسی ضرورتیں ہوں گی، جو وہ بتا بھی نہیں پاتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اچھے وقت کا انتظار کیا کہ بھائی ریٹائر ہو گئے ہیں کچھ لوگ، سب نے تو حرام نہیں کھایا ہے نا، کچھ ہمارے جیسے بھی ہیں۔ تو بڑا ظلم کیا آپ نے اطہر من اللہ صاحب، آپ کو you will have to pay means آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اسی دنیا میں دیں گے آپ جواب، جو کچھ آپ اپنی ذاتی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کر چکے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو جس طرح جن ترکیبوں سے لٹکایا تھا وہ سب میرے سامنے ہیں۔ تو مہربانی کیجئے اپنے رویے میں، اللہ نے آپ کو دے دیا رتبہ، آپ سپریم کورٹ پہنچ گئے، ایپیکس کورٹ کے اندر، تو بڑے بن کے بھی دکھائیے، بڑے کورٹ میں آئے ہیں تو بڑے بن کر دکھائیے اور اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے اور خود بیٹھ جائیے۔ اول تو آپ ظاہر ہے کہ لیگلی ٹیکنیکلی تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس بینچ میں بیٹھیں، لیکن جو بھی اس بینچ میں ججز ہوں، آپ ان کو کم از کم چیمبر میں لے جا کے کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی ہو گئی غلطی، پلیز اس کیس کو انصاف سے ریزالو کر دیجئے۔ خدا حافظ۔